سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے چند اقوال ہیں، جن میں سے ایک یکم محرم کا قول بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ چند دن پہلے ہوئی، 3 دن یا 4 دن پہلے، کچھ کا خیال ہے یکم محرم۔ تو بہرحال جو بھی آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہو، ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ بھی کسی دینی امر کو منسلک نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اسلام کا بہت بڑا نقصان قرار دیا۔ فرمایا ایک دروازہ ہوگا جو فتنوں کے آگے کھڑا ہوگا، بند ہوگا، فتنوں کو اس نے روکا ہوگا، اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ فرمایا توڑ دیا جائے، کھولا نہیں جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ اشارہ تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوت نہیں ہوں گے، تبھی موت فوت نہیں ہوں گے بلکہ شہید کر دیا جائے گا۔ فرمایا ایک دروازہ ہے، اسلام کا مضبوط دروازہ، ایمان کا مضبوط دروازہ، جس کو توڑ دیا جائے۔ اس کے باوجود یکم محرم کو ہم نہ سوگ نہ ماتم، کسی قسم کا کچھ بھی دین کے کوئی امر اس سے منسلک نہیں کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے معتمد ترین ساتھیوں میں سے دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر 2 ٹوک الفاظ میں محبت کا اظہار بھی فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ مردوں میں سے محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ پھر فرمایا اس کے بعد پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر ساری امت میں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقتدا و پیشوا ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پہ کہتے ہیں کہ یہ ہستی دنیا سے جا رہی ہے مجھے چھوڑ کے، جن کے اعمال کو دیکھ کر میں اپنے عمل درست کیا کرتا تھا۔ جب میں کوئی عمل کرتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو میں عمر بن خطاب کے عمل کو دیکھا تھا کہ کس طرح میں نے عمل کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے والا، عمل کرنے والا دنیا میں کوئی شخص اب نہیں ہے۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جذبات ہیں، لیکن ان کی شہادت کے ساتھ بھی ہم نے سوگ کو منسلک نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ دنیا کی کسی بھی شخصیت کا دین کے کسی امر، کسی شریعت کے حکم کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے۔